تو یہ خدشہ ہوا کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے. امت پر شفقت کی خاطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، لیکن فردن آپ علیہ الصلوۃ والسلام تراویح پڑھتے تھے اپنی، اور صحابہ کرام بھی پڑھا کرتے تھے. بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بہقی شریف کی روایت ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دور میں ہی کچھ صحابہ کو مسجد نبوی کے ایک کونے میں تراویح پڑھا رہے تھے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور صحابی سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ سارے قرآن نہیں جانتے، اس لیے ابی بن کعب ان میں بڑے قاری ہیں، یہ ان کو تراویح کی نماز پڑھا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں. تو حضور کی تائید بھی حاصل ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ثابت ہے، اور حضور کے دور میں صحابہ نے تراویح پڑھی بھی ہے. یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل اس کی باجماعت اس تراویح کو نہیں کروایا، اور اس کی وجہ ایک یہی تھی کہ یہ کہیں فرض نہ ہو جائے. صحابہ کرام کے شوق کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے تشریف لے گئے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی یہی سلسلہ رہا کہ مختلف چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہوتی رہیں. باقاعدہ ایک جماعت نہیں ہوتی تھی کہ مسجد نبوی میں ایک ہی جماعت ہو، سارے ایک ہی جماعت میں تراویح پڑھیں. اور موطئ امام مالک میں حضرت عبد الرحمن بن عبد القاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حضرت عمر کے ساتھ مسجد نبوی کی طرف نکلا تو مختلف صحابہ کرام مختلف چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں نماز تراویح ادا کر رہے تھے. تو حضور نبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ان سب کو ایک ہی قاری کے پیچھے جمع کر دوں، ایک ہی امام کے پیچھے. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے صحابہ کرام کو جمع کر دیا، اور تمام صحابہ نے اس پر اتفاق فرمایا، اجماع ہوا صحابہ کا. اب حضرت عمر نے کتنی تراویح پڑھوائی یہ جمع کر کے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تراویح پڑھی ان کی تعداد کتنی تھی. بہقی شریف کے اندر، معجم الطبرانی کے اندر، اور اسی طرح جو ہے مسند احمد کے اندر اور مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر روایت ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو دو راتیں تراویح پڑھائی، یا حضور کے دور میں جو صحابہ تراویح پڑھتے تھے ان کی تعداد 20 رکعت ہوا کرتی تھی. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے. اور حضرت عمر نے جو جمع کیا، موطئ امام مالک کے اندر بھی روایت ہے، بہقی شریف کے اندر بھی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صحابہ کرام 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. اور حضرت سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت کنز العمال کے اندر موجود ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے جو صحابہ کو جمع کیا تو حضرت ابی بن کعب 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے. اسی طرح خود جو امام تراویح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جنہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ سب سے بڑے قاری ہیں اور جن سے حضور خود قرآن سنا کرتے تھے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے کنز العمال کے اندر بھی روایت ہے. اور اسی طرح سیر اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی. وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی بن کعب خود فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ لوگوں کو تراویح پڑھاؤ، اور میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتا تھا. یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ 20 رکعت تراویح احناف کے نزدیک، شوافی کے نزدیک، مالکیہ کے نزدیک، حنابلہ کے نزدیک، سب کے نزدیک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے اجماع کے ساتھ، اور تابعین تبع تابعین، اور 1400 سالوں سے 20 رکعت تراویح ہی امت کا متفقہ اور جمہوری فیصلہ چلا آ رہا ہے. سوائے ہندوستان میں 20ویں صدی میں ہندوستان کے اندر یہ فتویٰ دیا گیا، ورنہ عرب کے اندر یا کسی جگہ پر بھی اس سے پہلے 8 رکعت یا اس سے کم و بیش تراویح کی گنجائش نہ تھی نہ ہے. ہندوستان اپنا سعودی عرب کے ایک مشہور عالم، مسجد نبوی کے مدرس بھی تھے اور مدینہ منورہ کے قاضی بھی تھے، الشیخ محمد سالم عطیہ المتوفى 1999 عیسوی. انہوں نے ایک کتاب لکھی، اور کتاب لکھی
کتاب کا نام یہ رکھا کہ 1000 سال سے مسجد نبوی میں پڑھی جانے والی تراویح کی تعداد، اور اس کے اندر انہوں نے مقدمے میں یہ بات لکھی کہ مسجد نبوی کے اندر بہت سارے لوگ ایسے آ گئے ہیں، یہ 1998 میں کتاب لکھی انہوں نے، کہا مسجد نبوی میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں، آ گئے ہیں جو 8 رکعت تراویح پڑھ کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اور وہ باقی تراویح سے محروم ہو جاتے ہیں، باقی تراویح سے محروم ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے اس میں تاریخ سے حوالے ذکر کیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے دور سے آج تک مسجد نبوی میں کبھی بھی 8 رکعت تراویح نہیں ہوئی، ہمیشہ 20 رکعت تراویح مسجد نبوی میں ہوتی رہی۔ اور پھر عقلی طور پر اور لغوی طور پر اگر دیکھا جائے کہ تراویح کہتے ہیں، یہ جمع ہے ترویحتن کی، اور ترویحہ کہتے ہیں 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنے کو، وقفہ کرنے کو، اسے کہتے ہیں ترویحہ۔ اب عربی لغت کے اندر ایک واحد ہوتا ہے، ایک تثنیہ ہوتا ہے، ایک جمع ہوتا ہے۔ 4 رکعت کے بعد بیٹھنے کو کہیں گے ترویحہ، اور 8 رکعت کے بعد 2 دفعہ بیٹھیں گے تو اس کو ترویحتان کہیں گے، تراویح نہیں کہیں گے۔ لغوی طور پہ تراویح کم از کم 12 رکعت ہوں تو تراویح بنتی ہے۔ رہی بات بخاری شریف کے اندر جو روایت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ان سے پوچھا گیا، حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھانجے تھے، انہوں نے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان کی نماز کیسی ہے؟ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی 8 رکعت جو ہے، اور فرمایا کہ 4 رکعت پڑھتے تھے، اور مت پوچھو کہ اس کی خوبی کیا ہوتی تھی اور وہ لمبی کتنی ہوتی تھی، اور پھر 4 رکعت اسی طرح پڑھتے تھے، اور پھر 3 وتر پڑھا کرتے تھے۔ اب اس سے جو استدلال کرتے ہیں لوگ کہ جی 8 رکعت تراویح ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول تہجد کے متعلق ہے، کیونکہ فرمایا رمضان اور غیر رمضان میں، تو وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ 8 رکعت تو پھر انہیں چاہیے غیر رمضان میں بھی پڑھیں، لیکن غیر رمضان میں تو ان کی مسجدیں خالی ہوتی ہیں عشاء کے بعد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر فرمایا کہ 3 وتر پڑھا کرتے تھے، اور وہ لوگ تو 1 وتر پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں، تو 3 وتر تبھی بنتے ہیں جب احناف اور اہل سنت والجماعت کے مسلک اور اس کے اعتراض اس بات پر آئیں گے۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ تراویح کے متعلق سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حجرے سے متصل صحابہ کے دور میں 20 رکعت تراویح ہوتی رہی۔ اگر تراویح 20 رکعت نہ ہوتی تو سیدہ عائشہ صدیقہ اس روایت کو بطور دلیل پیش کرتی۔ دراصل یہ روایت تہجد کی نماز کے متعلق ہے جو رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سیدہ عائشہ صدیقہ نے پڑھی۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات بڑی ایک پھیلی ہوئی ہے کہ جو ہی 8 رکعت تراویح ہوتی ہیں، مسجد حنفیوں کی ہے، بھلے دیوبندیوں کی ہو یا بریلویوں کی ہو، ایک بہت بڑے طبقے نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ 8 رکعت کے بعد بھاگ جو تراویح ہو گئی ہے۔ تو یاد رکھیں سنت مؤکدہ 20 رکعت تراویح ہے، سوائے ایک طبقے کے 1400 سالوں میں 20 رکعت تراویح کا کسی نے انکار نہیں کیا۔ 1400 سالوں سے حرمین شریفین میں 20 رکعت تراویح ہی ہوتی رہی ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان میں عبادتیں کثرت سے کرنے کا حکم ہے۔ اب بہت سارے لوگ، کچھ لوگ انکار کر رہے ہیں کہ تراویح ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، ہے ہی نہیں، اور کچھ لوگ انکار تو نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں جی یہ 8 رکعت ہیں، اس کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ شریعت نے کثرت کا حکم دیا اور پورے دلائل اس پر موجود ہے کہ تراویح جو ہے وہ 20 رکعت ہے۔ اب ان لوگوں کا کہنا کیا ہے؟ ان لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ جی حضرت عمر نے شروع کروائی۔ تو یاد رکھیں میں نے احادیث آپ کے سامنے پیش کر دی کہ حضور کے دور میں بھی تراویح 20 رکعت تھی۔ حضرت عمر نے جو شروع کروایا وہ یہ تھا کہ پورا مہینہ ایک امام کے پیچھے، پورا مہینہ ایک امام کی اقتداء میں نماز پڑھنی ہے اور قرآن کریم کی مکمل تکمیل کرنی ہے۔ اور حضرت عمر نے جو عمل کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ میری سنت اور خلفائے راشدین پر کی سنت کو لازم پکڑو۔ تو خلفائے راشدین کا طریقہ بھی سنت ہے۔ اب یہ طریقہ
جو حضرت عمر نے شروع کیا کہ حضرت عمر نے باجماعت پورا مہینہ حکم دیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا قرآن کریم کی تکمیل کرنے کا وہ حکم دیا, اور حضرت عمر کے دور میں صحابہ کے اس پر اجماع ہوا. اس پر تو عمل ان کا بھی ہے جو 8 پڑھتے ہیں, جبکہ یہ بات بھی کسی صحیح حدیث سے جو متواتر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں کر سکتے. حضرت عمر کے اس بات پر جب عمل کر رہے ہیں تو 20 رکعت تراویح پر صحابہ کا اجماع ہے, 1400 سالوں سے امت کا اجماع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے. اس لیے گزارش یہ ہے کہ 8 رکعت پڑھ کر بھاگنے کے بجائے, ثواب سے محروم ہونے کے بجائے, بلکہ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی شخص یہ نیت کر لیتا ہے کہ ہے یہ 8 رکعت تراویح تو وہ بدعت کا مرتکب ہوتا ہے. اعتقادی طور پر اور عملی طور پر اس بدعت سے بھی بچیں, اور سنت تراویح وہ 20 رکعت ہے. کوشش کریں رمضان کے مہینے کے اندر یہ تراویح مکمل پڑھنے کی, قرآن کریم کو مکمل سننے کی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے تراویح رات کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت کے ساتھ, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اور دوسری روایت کے مطابق جس نے تراویح کی نماز پڑھی, رات کو قیام کیا, دن کو روزہ رکھا, وہ ایسے ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا, گویا کہ ابھی اس کی ولادت ہوئی. جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے گناہوں سے, کوئی گناہ اس کا نہیں ہوتا. اسی طرح رمضان کا پورا مہینہ دن کو روزہ رکھنے والا اور رات کو تراویح میں قیام کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اور اس کا کوئی گناہ نہیں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے دین مدین کی سمجھ اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.